بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا سبجیکٹ ایک سورہ ہے، یہ قرآن کی سورہ نمبر 103 یعنی العصر۔ قرآن میں دیکھیے 114 صورتیں ہیں، ان میں سے ایک ہے جو 103 نمبر جس کا ہے اس کا نام ہے العصر۔ بہت چھوٹی سورہ ہے، تو اسی کے بارے میں اس وقت کچھ بات کرنا ہے انشاءاللہ۔ اس سورہ کے بارے میں کئی علماء نے یہ بات کہی ہے کہ اس چھوٹی سورہ میں سارا خلاصہ دین آ گیا ہے۔ مثلاً بہت بڑے عالم تھے امام شافعی، انہوں نے کہا لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم، یعنی اگر لوگ صرف قرآن کی سورہ والعصر پر غور کریں، سوچیں، تو وہی ان کی گائیڈنس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ سورہ کتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ یہ سورہ اس طرح ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اس کا ٹرانسلیشن یہ ہے کہ قسم ہے زمانے کی کہ زمین، قسم ہے زمانے کی کہ انسان گھاٹے میں ہے۔ ٹائم از اے وٹنس دیٹ مین از ان لاس۔ سوا ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھا عمل کیے، عمل صالح کیا، اور انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو نصیحت کرتے رہے، حق کی اور صبر کی۔ یہ ہے سورہ۔ اب شروع سے دیکھیے، اس میں جو ہے کہ قسم ہے زمانے کی، تو قسم کا مطلب ہے گواہ، وٹنس۔ اس کا مطلب ہے کہ ٹائم از اے وٹنس دیٹ مین از ان لاس۔ ٹائم گواہ ہے، ٹائم شاہد ہے۔ تو ٹائم کیا چیز ہے؟ دیکھیے، ٹائم آپ جانتے ہیں کہ نام ہے ایک ایسے فنامنا کا جو پاسٹ سے پریزنٹ سے فیوچر کی طرف چلا جا رہا ہے، ایک گزرتا ہوا فنامنا جو برابر گزر رہا ہے۔ تو تاریخ بھی تو اسی وقت بن رہی ہے۔ تاریخ کہاں بن رہی ہے؟ تاریخ کسی ٹائم کے اندر بن رہی ہے۔ ہسٹری از اے فنامنا آف ٹائم۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہسٹری از اے وٹنس۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہسٹری از اے وٹنس دیٹ مین از ان لاس۔ اب سوچیے کہ انسان گھاٹے میں ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی مسٹیریس بات نہیں ہے یا کوئی امبیگوس بات نہیں ہے۔ سارے لوگ جنہوں نے ہسٹری کا مطالعہ کیا ہے
جو ہسٹری کے بارے میں واقف ہیں ان سب کا یہ ماننا ہے کہ ہسٹری میں نیگیٹو آئٹم بہت زیادہ ہے اور پازیٹو آئٹم بہت کم ہے. مثلا بہت بڑا برٹش ہسٹورین تھا گیبن، تو اس نے لکھا ہے کہ ہسٹری از اے لٹل مور دین آر دی ہسٹری آف کرائمس. ہسٹری کرائم کے رجسٹر سے تھوڑا ہی سے زیادہ ہے. مطلب یہ ہے کہ زیادہ تر آئٹم تو کرائم کے ہیں، کچھ تھوڑے سے آئٹم ایسے ہیں جو اچھے کہے جا سکتے ہیں. یہ ہے پکچر ہسٹری کی. اسی کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا کہ ہسٹری ایک لاس بن گئی انسان کے لیے. اب سوال یہ ہے کہ ہسٹری لاس کیوں بن گئی؟ اب آپ غور کیجئے کہ یہ انسان جو اس دنیا میں ہے اسی کے ساتھ اور بھی تو بہت ساری چیزیں ہیں. مثلا مٹیریل ورلڈ ہے. آپ جانتے ہیں کہ اسٹار، پلانٹ، گلیکسی، سولر سسٹم، ماؤنٹین، اوشن، یہ سارا مٹیریل ورلڈ ہے. وہاں پر تو لاس کا فنامنا نہیں ہے. وہاں کوئی نہیں کہتا کہ جو مٹیریل ورلڈ ہے وہ سب وہاں پر لاس ہی لاس ہے، سب برائی برائی ہے. سارے سائنٹسٹ جو مائکروسکوپ اور ٹیلیسکوپ سے اسٹڈی کرتے ہیں دنیا کا، وہ کہتے ہیں کہ کائنات بہت ہی زیادہ ویل ڈیزائنڈ ہے، ویل پلانڈ ہے، بہت میننگ فل ہے. کہیں بھی اس میں کوئی فلا نہیں. تو آپ غور کیجیے اسی دنیا میں انسان ہے جس کی تاریخ کرائم کی رجسٹر بنی ہوئی ہے. پھر دوسری بات دیکھیے، اسی دنیا میں اینیملس ہیں. اینیمل بھی انسان کی طرح نہیں ہے، بہت زیادہ ان کے ہاں ڈسپلن ہے. یعنی آپ غور کیجئے، انسانوں نے فرسٹ ورلڈ وار کیا، سیکنڈ ورلڈ وار کیا. کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ جنگل میں اینیمل کے درمیان فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی؟ تو انسان کے مقابلے میں بہت پیسفل لائف ہے حیوانات کی. میں کبھی، آپ جانتے ہیں کہ ٹی وی میں ایک کیا کہتے ہیں اس کو، یعنی آتا ہے اس میں ایک ویب سائٹ کہیں کیا کہیں گے مجھے نہیں معلوم، اس میں جنگل کی لائف دکھاتے ہیں. یا آپ سب لوگ جو دیکھتے ہیں ٹی وی جانتے ہیں کتنی بیوٹی ہوتی ہے اس میں. کیڑے مکوڑے سے لے کر کے بڑے بڑے جانوروں تک اتنا پیسفل طریقے سے رہتے ہیں جنگل میں کہ اس کو دیکھتے رہیے. تو کسی نے صحیح کہا کہ دنیا میں سب کچھ بیوٹیفل ہے، صرف ایک چیز بیوٹیفل نہیں ہے، وہ انسان ہے. تو یہ جو فنامنا ہے اسی کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا کہ ہسٹری از اے وٹنس دیٹ مین از لاس، مین از ان لاس. اب سوال یہ ہے کہ واٹ از ڈفرینس، کیوں ایسا ہے؟ مٹیریل ورلڈ ہم سے ڈفرینٹ ہے، اینیمل ورلڈ ہم سے ڈفرینٹ ہے، پلانٹ ورلڈ ہم سے ڈفرینٹ ہے. انسانی کا معاملہ ایسا کیوں ہے؟ تو اس کا سبب یہ ہے، ایک اور آیت ہے قرآن میں، وَلَقَدْ، قرآن میں آیت ہے کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ. انسان کو ہم نے پیدا کیا بیسٹ کریشن کے طور پر، پھر اس کو ڈال دیا ہم نے بہت سے یعنی برے حالات میں. یہ اس کا مطلب کیا ہے؟
انسان کا اسٹرکچر، انسان کا مائنڈ، انسان کی کیپیسٹی ساری جو ہے پورے کائنات میں یونیک ہے، پوری کائنات میں یونیک ہے. لیکن ایک چیز میں فرق ہے دوسروں سے، وہ ہے کہ انسان کو فریڈم دیا گیا، ٹوٹل فریڈم، جبکہ مٹیریل ورلڈ، پلانٹ ورلڈ، اینیمل ورلڈ کو فریڈم نہیں ہے. آپ جانتے ہیں کہ جو مٹیریل ورلڈ ہے پورا کا پورا لا آف نیچر سے کنٹرول ہوتا ہے، لا آف نیچر سے، چاہے گلیکسی ہو، چاہے سولر سسٹم ہو، ماؤنٹین ہو، اوشن ہو، وہ سب لا آف نیچر سے گورن ہو رہا ہے. اسی طریقے سے دیکھیے جو اینیملز ہیں وہ انسٹنکٹ سے کنٹرول ہوتے ہیں. اینیمل کی اپنی انسٹنکٹ ہوتی ہے جس کو اردو میں کہتے ہیں جبلت، انسٹنکٹ کو کہتے ہیں جبلت. تو سارے اینیمل اپنے انسٹنکٹ سے کنٹرول ہوتے ہیں. کیا مطلب، یعنی لا آف نیچر کیا چیز ہے، انسٹنکٹ کیا چیز ہے؟ اس کو معنی کہ انڈر کمپلشن ہے تمام مخلوقات. پورا مٹیریل ورلڈ ایک کمپلسری کنٹرول قائم ہے پورے مٹیریل ورلڈ پر. اس طرح پلانٹ ورلڈ میں، اینیمل ورلڈ میں پورا کا پورا خدا کی طرف سے ایک کمپلشن کی سچویشن ہے، یعنی وہ مجبور ہے کہ ویسے رہیں جیسا کو رہنا چاہیے. انسان کو دیا گیا ہے فریڈم، ٹوٹل فریڈم. تو یہ جو قرآن میں آیا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یا دوسرے کہا کہ لقد کرمنا بنی آدم، تو انسان کو ایک بہت بڑا کریڈٹ دیا اللہ تعالیٰ نے، بہت بڑا، کہ خود اپنے چوائس سے وہ رائٹ پاتھ کو اختیار کریں. کیسی عجیب چیز ہے یہ. یعنی جو کام ریسٹ آف دا ورلڈ جو ہے انڈر کمپلشن کر رہی ہے، یعنی رائٹ پاتھ پر ہے سب لوگ. جتنا یہ یونیورس میں چیزیں ہیں سب کے سب رائٹ پاتھ ہی پہ ہیں. اسی لیے آپ دیکھیے گلیکسی میں کہیں آپ دیکھتے ہیں ٹکراؤ ہوتا ہے، سولر سسٹم میں کہیں پلانٹ آپس میں لڑتے ہیں، جنگلوں میں کہیں کا درختوں کے درمیان لڑائی ہوتی ہے. بہت ہی پیسفل، بہت ہی اسموتھ طریقے سے سب لوگ موو کر رہے ہیں، ایکٹیو ہیں. انسان کے درمیان ٹکراؤ ہے، لڑائی ہے، ہیٹ ہے. تو یہ کیا ہے؟ دیٹ از ڈیو ٹو مس یوز آف فریڈم، مس یوز آف فریڈم. تو چونکہ دوسری دنیا جو ہے اس کو یہ چوائس ہی نہیں تھا کہ رائٹ پاتھ کے سوا کوئی اور پاتھ وہ اختیار کرے، تو وہ مجبور تھی کہ رائٹ پاتھ ہی پر رہے. کل فی فلک یسبحون، ہر ایک کا ایک مقرر ہے آربٹ، اسی میں اس کو گھومنا ہے. تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا کریڈٹ دیا اس پورے کائنات میں کہ وہ آزادی رکھتے ہوئے اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھے، آزادی رکھتے ہوئے اپنے آزادی کو مس یوز نہ کرے، خود اپنے چوائس سے رائٹ پاتھ کو اختیار کرے. یہ بہت ہی بڑا کریڈٹ تھا، بہت بڑا کریڈٹ. یہاں پر انسان فیل ہو گیا. اس سے اس کی زندگی میں خسر آ گیا، خسران آ گیا. اس کی زندگی میں کرائم آیا، لاس آیا، LOSS. یہ سارا معاملہ. اب اس میں دیکھیے آگے فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اس پورے معاملے میں ایکسیپشن کس کا ہے؟ اس میں دو لفظ آیا ہے، ایمان اور عمل صالح. یعنی ایکسیپشن ان لوگوں کا ہے جنہوں نے ایمان کا راستہ اختیار کیا. ایمان کیا ہے؟ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ کلمہ پڑھ لیا نہیں. ایمان کا مطلب ہے ڈسکوری، یعنی وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا جو
کریشن پلان ہے اس کو ڈسکور کیا. کیونکہ اگر خدا بتا دیتا تو آپشن ختم ہو جاتا. اگر خدا انسان کو بتا دیتا ہے آسمان سے آواز آتی رہتی اے انسان ایسا کر ایسا ویسا کر, تو پھر آپشن کہاں رہتا؟ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دماغ دیا, بہت بے پناہ کیپیسٹی والا دماغ, تاکہ انسان سوچے اور کنٹمپلیشن کرے, ریفلیکٹ کرے, اور پھر وہ ڈسکور کرے اللہ تعالیٰ کے کریشن پلان کو, اور یہ جانے کہ مجھ سے اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا ہے, یعنی خالق نے یہ چاہا ہے کہ میں خود اپنے چوائس سے رائٹ پاتھ کو اختیار کروں. یہ ایمان. آمنو کے معنی یہ نہیں کہ کچھ ایک کلمہ پڑھ لیا, نہیں, ایمان مینس ڈسکوری. تو ایکسیپشن کے لوگوں کا ہے, ایکسیپشن ان لوگوں کا ہے جنہوں نے اپنے مائنڈ کو ایکٹیو کیا, اپنے انٹلیکچوئل صلاحیتوں کو بیدار کیا, اور اللہ تعالیٰ کا جو کریشن پلان ہے اس کو ڈسکور کیا. ڈسکور کر کے جانا کہ میں ایک ایکسیپشن ہوں. ہر انسان جو ہے مسٹر ایکسیپشن ہے, کہ دوسروں کو تو خدا نے مجبور کر دیا اور مجھے آزاد کر دیا. پھر عمل صالحات جو ہے یعنی نیک عمل کیا. عمل صالح کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے adopting a pattern of life that is in accordance with the discovery, with the creation plan. یعنی ایسے لائف اسٹائل کو اختیار کرنا جو ڈسکوری کے مطابق, کریشن پلان کے مطابق ہو, یہ مطلب ہے. تو ہمارے صالح بھی دیکھیے کوئی مسٹریس ورڈ نہیں ہے, کوئی امبیگوس ورڈ نہیں ہے. تو عمل الصالحات کا مطلب ہے کہ انسانوں میں وہ انسان اس انسان کا کیس مسٹر ایکسیپشن کا کیس بن جاتا ہے, جو اپنے آپ کو یعنی اس سے بچائے کہ بغیر سوچ سمجھے یوں ہی کچھ بھی کر رہا ہے, اپنی عقل کو استعمال کرے. یہاں میں ایک بات یاد کروں گا کہ آپ نے بہت سنا ہوگا سیلف میڈ مین. سیلف میڈ مین. دوسرا اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ انوائرمنٹ میڈ مین. اس کا اپوزٹ ہے. یہ دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں کہ پیدا ہوئے وہ ایک ماحول میں, ایک گھر میں, ایک سوسائٹی میں, ایک دنیا میں, کہیں پڑھا کہیں کام کیا, تو ایک پورا ایک ماحول ہے, ایک انوائرمنٹ ہے جس کے اندر وہ جیتے ہیں. تو اسی کا وہ پروڈکٹ بن جاتے ہیں. جیسا انہوں نے ڈھالا ان کے ماحول میں ویسے ڈھل گئے. تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو میں کہوں گا کہ وہ انوائرمنٹ میڈ مین ہے. وہ دوسرا انسان کون ہے؟ جو سیلف ڈسکوری پر کھڑا ہوتا ہے, وہ ہے سیلف میڈ مین. تو اس ٹرم کو لیں گے تو اب بہت کلیئر ہو جائے گی بات. گھاٹے میں وہ لوگ ہیں جو انوائرمنٹ میڈ بن گئے. ماحول نے ان کو جو سکھایا وہ سیکھ گئے. ماحول نے جس راستے پہ چلنا کہا وہ چلنے لگے. ان کی ڈیزائر, ان کی لسٹ, ان کی خواہشیں جو چاہا وہ کرنے لگے. نہ عقل سے سوچا, نہ ریزن کو اپلائی کیا. تو وہ ہے انوائرمنٹ میڈ مین. یہ ہے گھاٹے والے. دوسرے وہ لوگ ہیں جنہوں نے خدا کی دی ہوئی عقل کو استعمال کیا, اور پھر ان کو سچائی کی ڈسکوری ہو گئی.
ڈسکوری پہ کھڑی ہوئی ہے. وہ صحیح معنوں میں وہی ہیں سیلف میڈ مین. یہ ہے مطلب آمنو وعملوا الصالحات کا. اس کے بعد دیکھیے یہاں میں ایک بات اور اس میں ایڈ کر دوں کہ یہ جو فرمایا کہ ساری تاریخ جو ہے کرائم کی تاریخ ہے, ساری تاریخ گھاٹی کی تاریخ ہے, تو اس پر میں سوچنے لگا کہ جس تاریخ کو ریفر کیا گیا یہاں اسی تاریخ میں تو سارے پیغمبر پیدا ہوئے. قرآن میں کہ ثم ارسلنا رسلنا تترا, لگاتار ایک کے بعد ایک پیغمبر اللہ کے آتے رہے. تو یہاں اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے جس ہسٹری کو ریفر کیا ہے اسی ہسٹری کے اندر تو پیدا ہوئے سارے پیغمبر. تو آج کل کچھ لوگ جو اپنے کوئی انقلابی مسلمان سمجھتے ہیں, ان کا ماننا ہے کہ پیغمبر آئے دنیا میں جسٹ سسٹم بنانے کے لیے, یعنی کرائم فری سسٹم بنانے کے لیے, اس لیے آئے وہ آئیڈیل سسٹم بنانے کے لیے. تو جب تاریخ کی پکچر یہ ہے تو اس کا مطلب دوسرا کیا ہوا, سارے پرافٹ فیل ہو گئے. کیسی عجیب بات ہے کہ سارے پرافٹ آئے اس لیے کہ وہ کرائم فری ورلڈ بنائیں. عملاً کیا ہوا کہ ساری تاریخ جو ہے کرائم سے بھر گئی. اس کا مطلب یہی تو ہوا نا کہ سارے پرافٹ فیل ہو گئے. تو ایسا ہو سکتا ہے, یعنی خدا جن لوگوں کو بھیجے دنیا کی اصلاح کے لیے وہ فیل ہو جائیں. تو قرآن میں یہ بھی کئی آیتیں ہیں کہ کتب اللہ لغلبن انا ورسلی, اللہ نے لکھ دیا ہے, یہ ڈیسائیڈ کر دیا ہے کہ پرافٹس کو کامیاب ہونا ہی ہونا ہے. پرافٹس کو کوئی ناکام نہیں کر سکتا. تو اس آیت کو لے کر کے آپ سوچیں تو آپ کو پرافٹ کے مشن کو ری ڈیفائن کرنا پڑے گا. پرافٹ کے مشن کو ری ڈیفائن کرنا پڑے گا, جس میں دنیا جو رجسٹر آف کرائم بن گئی اس کو بھی روم ملتا ہو, وہ بھی ایکسپلین ہوتا ہو. یہ بہت بڑی بات ہے جو آپ سوچیے اس کو, کہ پرافٹ کے مشن کو آپ اس طرح مانیں جس طرح سے آج کل کے انقلابی مسلمان مانتے ہیں, تو سارے پرافٹ ناکام ہو جاتے ہیں. تو میں کہوں گا آپ پرافٹ کے مشن کو ری ڈیفائن کیجیے. تو وہ کیا ہے, پرافٹ کا مشن یہ تھا ہی نہیں, یہ بالکل بیس لیس بات ہے کہنا کہ پرافٹ اس لیے آئے تھے کرائم فری ورلڈ بنائیں, جسٹ سسٹم بنائیں, آئیڈیل ورلڈ بنائیں. یہ مشن ہی نہیں تھا پرافٹ کا. مشن کیا تھا؟ مشن صرف ایک تھا, وہ تھا بتانا بتانا بتانا, بس. یعنی پریکٹیکل طور پر ایک آئیڈیل سسٹم بنا دینا یہ ان کا مشن ہی نہیں تھا. تو آپ جج کریں گے پرافٹ کے مشن کو اس اعتبار سے کہ کیا وہ بتا پائے, کیا وہ وارننگ دے پائے, اس سے جج کریں گے, نہ کہ اس سے کہ کیا وہ جسٹ سسٹم بنا پائے. دیٹ از رانگ کرائٹیرین. تو اس آیت سے آپ غور کرنے سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ پرافٹ کے مشن کو لوگوں نے بہت ہی غلط, آج کل کے کچھ جو اپنے کوئی انقلابی مسلمان کہتے ہیں انہوں نے بہت غلط بتا رکھا ہے کہ پرافٹ جو تھے وہ اس لیے آئے کہ دنیا میں کرائم فری ورلڈ بنائے. یہ ان کا مشن ہی نہیں تھا. ان کا مشن تھا بتانا, تاکہ انسان کو یہ موقع رہے کہ اس کو وہ کریڈٹ دیا جائے کہ یہ وہ انسان ہے جس نے خود اپنے چوائس سے سچائی کو اختیار کیا. اگر پرافٹ اس لیے آتے کہ وہ جسٹ سسٹم قائم ہوا تو پھر کمپلشن کریٹ ہوا تھا.
جو کمپریشن تھا مٹیریل ورلڈ میں وہی کمپریشن ہیومن ورلڈ میں بھی ہو جاتا. تو صرف گائیڈنس کے لیے آئے, بتانے کے لیے آئے, انذار اور تبشیر کے لیے آئے. اب انسان کا اپنا کام ہے. فمن شاء فلیکفر فمن شاء فلیؤمن فمن شاء فلیکفر فمن شاء فلیؤمن فمن شاء فلیکفر فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر. یعنی پیغمبر اس لیے نہیں آئے تھے کہ وہ لوگوں پر داروغہ بنے, لوگوں پر حاکم بنے, نہیں, وہ اس لیے آئے تھے لوگوں کو بتائیں 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 بتائیں. تو جب پرافٹ کا یہ مشن آپ مانیں گے تب آپ پوری ہسٹری میننگ فل ہو جائے گی. یہ نہ بنائے تو پوری ہسٹری جو میننگ لیس بن جاتی ہے. تو یہ بہت ہی اہم پوائنٹ ہے, اس کو آپ کو سوچنا چاہیے. اچھا, اس کے بعد دیکھیے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تواصو کہتے ہیں ایگزارٹیشن, یعنی سمجھانا بجھانا, کہنا سننا, آپس میں ایک دوسرے کی. تواسی عربی زبان میں اس کو کہتے ہیں مشارکت. عربی زبان میں یہ اس کو کہتے ہیں کہ باب تفاعل میں مشارکت ہے. جو لوگ عربی نحو جانتے ہیں وہ سمجھیں گے اس بات کو کہ عربی اصول کے مطابق باب تفاعل میں مشارکت ہوتی ہے. تو تواصو باب تفاعل سے, اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپس میں ایک دوسرے کو اچھی اچھی باتیں بتانا, نصیحت کی باتیں بتانا, ان کے میوچل ایگزارٹیشن. تو یہاں بھی کچھ تفسیروں میں نے پڑھا کہ اس میں یہ نکال لیا ہے کہ باطل کہیں ہو تو وہاں جا کر اس کو مٹانے کے لیے کھڑے ہو جائیں. اس سے کوئی تعلق ہی نہیں. دیکھیے تواسی جو ہے ایک انٹرنل حکم ہے, ایکسٹرنل حکم ہے نہیں. وہ آپس میں ایک دوسرے کو سمجھانا بجھانا, باہر جا کے جھنڈا اٹھانا, باہر جا کے لڑائی کرنا کہ ہمیں وہ کرنا ہے, یعنی ہمیں اسلامی نظام قائم کرنا ہے, یہ بالکل بیس لیس بات ہے, بیس لیس بات ہے. یہ بات آگے اور واضح ہوتی ہے. دیکھیے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اگر یہ سو کال انقلابی تفسیر صحیح ہوتی ہے نا تو یہاں کیا ہوتا, وتواصوا بالحق وتواصوا بالجہاد. اگر یہ مشن ہوتا کہ جہاں یعنی سو کال باطل ہو اسے لڑ جاؤ, جہاں لوگ کرائم کر رہے ہیں لڑ کر کے ان کو فراگنگ کر کے ان کو کرائم فری سوسائٹی بناؤ, جہاں نظام باطل ہے وہاں لڑ کر نظام حق قائم کرو. یہ جو یعنی اس انٹرپریشن کو میں 100% غلط سمجھتا ہوں, 100% غلط. اسی کو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ انٹرپریشن صحیح ہوتا تو آیت کے الفاظ یہ ہوتے کہ وتواصوا بالحق وتواصوا بالجہاد, کہ وہ حق کی تواصی کیا انہوں نے, حق کا تبلیغ اور دعوت دی, اور پھر جہاں دیکھا کہ کچھ لوگ قابض ہیں سماج کے اوپر تو لڑنے کی تیار ہو جائے, جہاد کے لیے تلوار اٹھا لیا. یہ ہونا چاہیے تھا, لیکن یہ کہاں ہے؟ وہاں تو ہے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, یعنی حق کے بعد دوسری چیز جو مطلوب ہے وہ صبر ہے, جہاد نہیں ہے. اب غور کیجئے کہ یہاں پر صبر کا مطلب کیا ہے. اس کا مطلب بہت ہی زیادہ سوچنے کی بات ہے. حق سے مراد ہے آئیڈیالوجیکل کنٹینٹ آف ٹروتھ. حق کا مطلب ہے آئیڈیالوجیکل کنٹینٹ آف ٹروتھ. اور صبر کا مطلب کیا ہے؟ پریکٹیکل کنٹینٹ آف ٹروتھ. تو یہاں فرق کیا قرآن نے, یعنی جہاں تک نظریے کی بات ہے
آئیڈیالوجی کی بات ہے، وہاں پر آپ پورے معنوں میں آپ کو سچائی پہ کھڑے ہونا ہے. آپ کی سوچ، آپ کا انٹلیکچوئل، آپ کا تھنکنگ پروسیس، آپ کی انٹلیکچوئل لائف، یہ پورے معنوں میں حق پر ہو، حق سے ایک ذرہ برابر ہٹی ہوئی نہیں ہو. But when comes the society, you have to adopt patience. یہ کیسی عجیب بات ہے کہ حق کے معاملے میں معیار پسند بنو اور عملی معاملے میں صبر پسند بن جاؤ. یہ بہت عجیب تعلیم ہے اسلام کی کہ حق کے معاملے میں نہیں، مطلب نظریے کے معاملے میں، نظریے اور آئیڈیالوجی کے معاملے میں معیار پسند اور عمل کے معاملے میں صبر پسند. کیونکہ آپ دیکھیے، آپ ایک سوسائٹی میں رہنا پڑتا ہے، آپ کو سوسائٹی میں ہر قسم کے لوگ ہیں، سب کو فریڈم آف چوائس ملا ہوا ہے. تو لوگ آپ کے رائے کے پابند نہیں ہیں، وہ مس یوز کریں گے اپنی آزادی کا. اٹ از مس یوز آف فریڈم دیٹ کریٹس آل دوز پرابلمس. کرائم کیا ہے؟ وہ ہے مس یوز آف فریڈم کا ریزلٹ جو ہے اسی کا نام ہے کرائم. انجسٹس کیا ہے؟ کرائم، انجسٹس، کرپشن، جو بھی چیزوں کو آپ ایون سمجھتے ہیں، all kinds of social evils are not but result of misuse of freedom. تو اس کا معنی ہے کہ یہاں قرآن فرق کر رہا ہے انڈیویجول میں اور سوسائٹی میں. ایز این انڈیویجول یو ہیو ٹو بی آئیڈیلسٹ، پرفیکشنسٹ، کیونکہ آپ کی اپنی ذات آپ کے قبضے میں ہے. آپ جس طرح چاہے سوچیں، جس طرح چاہے اپنے مائنڈ میں تھنکنگ پروسیس جاری کریں، اس میں تو کوئی پابندی نہیں ہے. تو آپ کو چاہیے کہ اپنے مائنڈ کی سطح پر، اپنی سوچ کی سطح پر آخری حد تک معیار پسند بنے، آخری حد تک آئیڈیلسٹ بنے، آخری حد تک پرفیکشنسٹ بنے. لیکن جب آپ سوسائٹی میں داخل ہوں گے تو آپ پائیں گے کہ وہاں پر لوگ طرح طرح کے لوگ ہیں. وہاں کرپشن بھی ہے، وہاں فساد بھی ہے، وہاں ہیٹ بھی ہے، وہاں انجسٹس بھی ہے. تو آپ کیا کرنا ہے؟ اگر آپ جھنڈا اٹھائیں اور اپنی ذمہ داری یہ لیں کہ آپ کو لڑ کر سب کو جسٹس پہ لانا ہے، تو کیا ہوگا؟ فساد ہوگا، انارکی آئے گی، لڑائی ہوگی. تو وہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے. اسلام کا طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگوں سے پیسفل طریقے سے پرسویٹ کیجیے. اسلام کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ سوسائٹی میں ایول ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ آخری حد تک پیسفل رہ کر کے، آخری حد تک پیسفل رہ کر کے، اب بہت ہی خرخائی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ لوگوں کو پرسویٹ کیجیے، لوگوں سے کہیے، سنیے، لوگوں کو سمجھائیے، بجھائیے. اور اگر لوگ نہیں مانتے آپ کی بات تو پھر آپ کے لیے کیا آپشن ہے؟ صبر، پیشنس. لڑائی نہیں ہے. اگر لڑائی ہوتی تو آیت اس طرح ہوتی کہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالْجِہَادِ. وہ تو ہے نہیں. ایک بات بہت زیادہ اہم ہے یاد رکھیں کہ وہ یہ کہ اسلام میں ہرگز جہاد برائے اقامت نظام نہیں ہے. جو ایسا کہے وہ بیسلیس بات کہتا. جہاد اسلام میں صرف فار دا سیک آف ڈیفینس ہے. یعنی اس کو اچھی طرح سمجھ لیجیے کہ جہاد اسلام میں فار دا سیک آف ڈیفینس ہے. جہاد اسلام میں فار دا سیک آف ایریڈیکیشن آف ایول نہیں ہے، جیسا کہ لوگوں نے سمجھ رکھا ہے.
کا کو ایریڈیکیٹ کرنا یہ آپ کے بس میں نہیں، ناممکن بات ہے. تو ناممکن کا ٹارگٹ اسلام نہیں دے سکتا تھا آپ کو. تو بات کیا ہوئی؟ بات یہ ہوئی کہ آپ سچائی کو ڈسکور کریں، اپنی زندگی میں سچائی کو اختیار کریں، اپنی سوچ، اپنے بول بات، اپنی ڈیلنگ، اپنے بیہیویئر میں آپ اپنی ڈسکوری کے مطابق سچائی پر قائم ہو جائیں. لیکن جب معاملہ جہاں تک سوسائٹی کا ہے، دوسرے لوگوں کا ہے، وہاں پر آپ کے صرف یہ ہے آپشن کہ آپ ان کو پرسویٹ کرنے کی کوشش کریں. بس پرسویٹ کرنے سے اگر وہ بات نہیں مانتے ہیں تو آپ کا کیا دوسرا آپشن ہے؟ وہ ہے پیشنس، یعنی صبر. پیشنس بھی دیکھیے کوئی پیسیو یا نیگیٹو بات نہیں ہے. پیشنس کا مطلب کیا ہے؟ پیشنس کا مطلب ہے کہ دعوت کے بعد سے ہٹ کر کے ان کے لیے دعا کرنا، ان کے لیے خیرخواہ ہونا. یعنی اگر آپ سچے داعی ہیں تو آپ یہ نہیں کر سکتے کہ اگر لوگ نہیں مانتے آپ کی بات تو بس انڈیفرنٹ ہو جائیں. دیکھیے پیشنس کا مطلب انڈیفرنٹ ہونا نہیں ہے. پیشنس کا مطلب یہ ہے کہ جب دعوت سے کام نہیں چلا تو آپ دعا کے میدان میں آ گئے. کیونکہ دیکھیے دعوت آؤٹ آف خیرخواہی تھی، آؤٹ آف ویل وشنگ تھی. تو کیا کوئی ویل وشر ایسا کر سکتا ہے؟ کوئی ماں ایسا کر سکتی ہے کہ اس کا بچہ اس کے کہنے سننے سے نہ مانے تو بس انڈیفرنٹ ہو جائے؟ وہ کیا کسی ایسی ماں کو جانتے ہیں آپ کہ ماں نے اپنے بچے کو سمجھایا بجھایا، بچہ نہیں مانا تو اس کے بعد ماں انڈیفرنٹ ہو گئی؟ یہ ناممکن ہے. وہ اور تدبیر سوچے گی اب کیا کرنا ہے، اب کیا کرنا ہے. تو دائی کبھی بھی انڈیفرنٹ نہیں ہو سکتا ہے. تو پیشنس کے معنی انڈیفرنٹ ہونا نہیں ہے. پیشنس کے معنی یہ ہے کہ اب تک آپ دعوت کر رہے تھے، اب دعا کریں. اب تک آپ دعوت کر رہے تھے، آپ سوچیں. اب تک آپ دعوت کر رہے تھے، اب آپ پلاننگ کریں. اب تک آپ دعوت کر رہے تھے، اب آپ کمرے میں بیٹھ کر کے سوچتے کہ اب اور کیا کرنا ہے، اور کیا کرنا ہے. یعنی فردر پلاننگ کے بارے میں سوچنے لگے آپ پیسفل طریقے سے. تو یاد رکھیے یہ مطلب ہرگز نہیں ہے پیشنس کا کہ دعوت دیا آپ نے، لوگوں نے بات نہیں مانی تو بس اب غصے ہو کر چلے گئے. ایک بہت ہی عجیب بات قرآن مجید میں ایک مثال ہے، بہت ہی عجیب مثال، وہ اس کو واضح کرتی ہے. ایک پیغمبر تھے جن کا نام ہے یونس. وہ آئے تھے نینوا میں. تو انہوں نے دعوت دی، ان کی جو قوم تھی اس میں انہوں نے دعوت دی. قوم نے ان کی دعوت پر پازیٹیو ریسپانس نہیں دیا شروع میں. تو کیا ہوا؟ قرآن میں ہے کہ اس ذهب معاذبا، ان کو غصہ آ گیا. قرآن کے الفاظ جو ہیں بتاتے ہیں کہ وہ قوم سے غصہ ہو گئے. اس ذهب معاذبا فظن ان لن نقدر علیہ، کہ انہوں نے دعوت دی، جب قوم نے نہیں مانا تو غصہ ہو کر قوم کو چھوڑ کے چلے گئے. اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس فعل کو قبول نہیں کیا. آپ قرآن میں پڑھ لیجئے، اس فعل کو قبول نہیں کیا. اس کے بعد وہ بہت زیادہ ان کا ریپینٹنس آیا، بہت زیادہ وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہے، یہاں تک کہ ان کو لوٹنا پڑا اسی قوم کی طرف. لوٹ کر گئے جہاد کے لیے نہیں، لڑنے کے لیے نہیں، تلوار اٹھانے کے لیے نہیں، بلکہ نئے پلاننگ
پلاننگ کے ساتھ دعوت کا کام کرنے کے لیے. یہاں یونس کے قصے میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ ایک ڈھنگ پر تم نے دعوتی کام کیا, اس سے رزلٹ نہیں آیا تو ری پلاننگ کرو, پھر سے نئے انداز میں سوچو, جو ماں کرتی ہے. یعنی ماں, آپ ہر آدمی جانتا ہے کہ ماں کیا کرتی ہے کہ بچہ اگر ایک ایسا کام کر رہا ہے جو ماں کو پسند نہیں ہے تو ماں روکے گی, نہیں رکے گا تو ماں ری پلاننگ کرے گی, پھر سے سوچے گی اب مجھے کیا کرنا ہے, اب مجھے کیا کرنا ہے, تاکہ میں بچے کو روک سکوں. تو حضرت یونس کی مثال یہ بتاتی ہے کہ دائی اگر ایک ڈھنگ پر کام کرنے سے رزلٹ نہیں آیا تو دوسرے ڈھنگ سے سوچے کام کرنے کے لیے, دوسرے ڈھنگ سے, تیسرے ڈھنگ سے. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ پلاننگ 100 طریقے سے کی جا سکتی ہے, بات 100 طریقے سے کی جا سکتی ہے. جیسے حضرت ابراہیم نے کے زمانے میں ایک بادشاہ تھا, تو بادشاہ نے پوچھا کہ تمہارا رب کی صفت کیا بتاؤ, تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ میرا رب جلاتا اور مارتا ہے, یہی وہ امید. تو بادشاہ نے کہا کہ میں بھی جلاتا ہوں مارتا ہوں, دیکھو جلات کھڑا ہوا ہے, یہ حکم دوں جس کو وہ مار دے گا, نہ حکم دوں تو اس کو زندگی مل جائے گی, تو یہ تو میں بھی کرتا ہوں. تو حضرت ابراہیم نے نئی پلاننگ کی, نئے ڈھنگ سے سوچا, اور پھر انہوں نے کہا کہ میرا رب جو ہے وہ سورج کو نکالتا ہے یہ مشرق سے, تو تم اس کو مغرب سے نکالو, ایسٹ سے نکالتا ہے تو اس کو ویسٹ سے نکالو. یہ ہے ری پلاننگ. تو یاد رکھیے یونس کے واقعے میں ایک بہت ہی بڑی نصیحت ہے کہ اگر آپ کا دعوتی کام افیکٹ نہیں ہو رہا ہے تو نہ تو آپ دعوتی کام چھوڑ سکتے اور نہ آپ جہاد کر سکتے, نہیں, بلکہ آپ کو ری پلاننگ کرنا ہے, ری تھنک کرنا ہے, پھر سے سوچنا ہے اب ہم کیسے سمجھائیں, اب کیسے سمجھائیں, یہ کرنا ہے. تو یہ کتنی بڑی بات ہے جو 2 لفظوں میں آئی ہے, وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. کہ پہلے تو آپ نے حق کے مطابق, حق کا مطلب کیا ہے, سچی بات, حق بات. تو پہلے تو آپ نے یہ کیا کہ حق کا پیغام لے کر گئے انسان کے پاس, اور خیر خواہی کے ساتھ اس کا ویلوشر بن کر کے اس کو بتایا جو بتانا تھا آپ کو, اس کے لیے ریزن دیا, دلیل دی, لاجک دی, مگر اس کا مائنڈ ایڈجسٹ نہیں ہوا, اس کی سمجھ میں بات نہیں آئی. تو آپ کیا کریں گے, صبر کریں گے. صبر کا معنی کیا ہے, آپ ایک انٹرول لیں گے سوچنے کا کہ اب کیا کریں. صبر کا مطلب ہے انٹرول لینا, صبر کا مطلب ہے انٹرول لینا. سوچیں گے اب پھر جا کر کے نئے ڈھنگ سے آپ اپنی بات کہیں گے, نئی دلیل, نئی لاجک, نیا اسٹائل, نیا اسلوب, اس طریقے سے کریں گے آپ. یہ مطلب ہے اس کا. تو یہ دیکھیں کہ ایک چھوٹی سورت میں کتنی بڑی بات کہی گئی ہے. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو ہیومن ہسٹری ہے اس کو بطور گواہ پیش کیا کہ ہیومن ہسٹری میں کیوں ایسا ہے کہ انجسٹس ہے, کرائم ہے, ایول ہے, کرپشن ہے, فساد ہے, کیوں ایسا ہے. اس پر غور کرتے کرتے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اس لیے ہے کہ انسان کو چوائس دیا گیا ہے. یعنی یہاں پر جو کہا جاتا ہے کہ ان کمپیریزن دیٹ وی انڈرسٹینڈ, تو کمپیئر جب کیا آپ نے مٹیریل ورلڈ سے, پلانٹ ورلڈ سے, اینیمل ورلڈ سے, تب بات سمجھ میں آئی کہ دوسروں کو چونکہ چوائس نہیں ہے اس لیے وہاں سب معاملہ ٹھیک ٹھاک ہے, لیکن انسان کو چوائس ہے تو مس یوز کر کے انسان
بات کو بگاڑ دیتا ہے، ایول کی طرف چلا جاتا ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ جو انسانی زندگی میں جو بگاڑ ہے وہ انسان کا وہ اس لیے ہے کہ انسان یعنی غلط چوائس لیتا ہے. اس کے بعد یہ فرمایا ایمان عمل صالح والی بات کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دماغ دیا، اس کو رائٹ اور رانگ کو سمجھنے کی صلاحیت دی. اب انسان کو چاہیے کہ وہ استعمال کرے اس پوٹینشیل کو ایکچوئل بنائے، یعنی وہ سوچے کائنات پر، زمین و آسمان پر، ہر چیز پر سوچ کر کے وہ ڈسکور کرے کہ سچائی کیا ہے. اسی کے ہیلپ کے لیے پیغام بھیجے گئے. یہ جو سوچنے کا معاملہ ہے اس میں ہیلپ کرنے کے لیے پیغام بھیجے گئے ہیں. پیغمبر اسی لیے آئے کہ آپ کو ہیلپ کر کے بتائیں کہ یہ ہے سوچنے کا صحیح طریقہ، رائٹ ڈائریکشن میں آپ کی سوچ چلے، اسی کے لیے پیغمبر بھیجے گئے. کمپشن کریٹ کے لیے نہیں. کوئی پیغمبر اس لیے نہیں آئے کہ آپ کو مجبور کرے کہ آپ صراط مستقیم پر چلیں، نہیں، یہ نہیں تھا مشن پیغمبروں کا. پیغمبروں کا مشن یہ تھا کہ وہ جسے سائن پوسٹ ہوتا ہے اسی طرح سے وہ آپ کو بتائیں، رائٹ ڈائریکشن دیتے رہیں آپ کو. تو جو لوگ کے اس سے فائدہ اٹھائیں، انہیں پیغمبروں کے گائیڈنس سے، اپنی سوچ سے، اپنے دماغ کو ایکٹیو کر کے ڈسکور کر لیں سچائی کو. سچائی کا مطلب ہے خدا کے کریشن پلان کو. تو دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ وہ ہے عمل صالح کا، یعنی اپنی زندگی کو، اپنی پریکٹیکل لائف کو اس پر ڈھالنا، یہ کام. لیکن جب آدمی کو سچائی ملتی ہے تو وہ سچائی جو ہے ایسے نہیں کہ بس اندر پڑی رہے، وہ باہر آتی ہے، وہ متعدی ہوتی ہے. تو جب باہر آئے گی تو آپ دوسرے انسان تک بھی بات پہنچانا چاہیں گے. یعنی دعوت یا تبلیغ کیا ہے؟ اندر کی کیفیت کا باہر آنا، اندر کی اسپرٹ کا باہر آنا. تو سمجھائیں گے، بتائیں گے، لیکن اس کی لمٹ ہے. آپ کبھی بھی تشدد تک نہیں جائیں گے، کبھی بارش تک نہیں جائیں گے، کبھی بھی لوگوں پر کوئی کمپلشن کریٹ نہیں کرنے کی کوشش کریں گے. سمجھائیں گے، پرسویٹ کریں گے. اور جب آپ دیکھیں گے کہ انسان نہیں مان رہا، کچھ لوگ مان لیں گے آپ کی بات کو، لیکن کچھ لوگ نہیں مانیں گے. تو جن لوگوں نے آپ کی بات کو نہیں مانا ہے ان کے معاملے آپ کو کیا کرنا ہے؟ صبر. صبر کا مطلب کیا ہے؟ صبر کا مطلب یہ ہے اپنی اسٹریٹجی کو بدلنا، اپنی پلاننگ کو بدلنا. یعنی جو ورک پلیس سے ہٹ کر کے سوچنا کہ اب کیا کریں. تو یہ ہے پوری یعنی زندگی کی اسکیم جو قرآن کی اس سورہ میں بتائی گئی ہے. تو کتنا صحیح کہا حضرت امام شافعی نے کہ لو تدبر الناس حاضر آیا لوسعتهم، لو تدبر الناس حاضر سورہ لوسعتهم. اگر لوگ اس ایک سورہ پر، قرآن کی ایک سورہ پر غور کریں تو وہی ان کی ہدایت کے لیے کافی ہو جائے. تو کتنے صحیح بات یہ ہے، کتنا زیادہ صحیح بات یہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کی دیکھیے یہ بھی ایک اسکیم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کتاب آئی ہے قرآن، آپ اس میں دیکھیے، اس میں کہیں بھی آپ ڈیٹیل نہیں پائیں گے. اسی سورہ میں جو میں نے آپ کو پڑھی، ڈیٹیل کہاں ہے؟ کوئی بھی ڈیٹیل نہیں ہے، صرف بیسکس ہے اس کے اندر، ڈیٹیل نہیں ہے. یہ کیوں ہے ایسا؟ یہ بھی اسی لیے کہ آپ کے مائنڈ کو، جس کو اردو میں کہتے ہیں مہمیز کرنا، آپ
آپ کو مائنڈ کو ایکٹیو کرنا. اگر ایک ایک بات بالکل انسائکلوپیڈیا کی زبان میں ایک ایک بات کی ڈیٹیل آ جاتی قرآن مجید میں, تو آپ کو کرنے کچھ کام ہی نہیں رہتا. انسائکلوپیڈیا کے طریقے سے آپ کو اگر ہر بات کی ڈیٹیل قرآن میں بتا دی جاتی تھی تو آپ کا مائنڈ کیا کرتا. تو قرآن میں بیسکس ہیں, ڈیٹیل نہیں ہے, تاکہ آپ اس کو ایڈ کریں, اس کو ایلابوریٹ کریں. قرآن کے باتوں کو ایلابوریٹ کرنا آپ کے مائنڈ کا کام ہے. تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کی اسکیپ یہ ہے کہ آپ کا مائنڈ خوف ایکٹیو ہو, آپ کا مائنڈ خوف ایکٹیو. ایک بگ بینگ ہوا جس سے یونیورس بنی, ایسی بگ بینگ آپ کے دماغ میں ہو. اگر قرآن میں ساری باتیں موجود ہوتی تو کیسا ممکن تھا کہ انٹلیکچوئل بگ بینگ کا واقعہ پیش آئے, آپ مائنڈ کو جھٹکا لگے, آپ سوچیں, آپ کے برین میں اسٹارمنگ ہو. یہ سب کیسے ہوتا؟ تو قرآن سوچنے کے لیے, یہ قرآن ایسا نہیں ہے کہ 2-4 کی طرح سب باتیں بتا دی گئی اس کے اندر. اسی لیے قرآن میں دیکھیے یہ کہ اللہ دبروا آیاتہ, قرآن اس لیے اتارا گیا ہے کہ لوگ اس کے آیاتوں پر سوچیں. لوگ اس کے آیاتوں پر سوچیں کہ معنی کیا ہے, اس کو ایلابوریٹ کریں, اس کے بٹوین دا لائن کو پڑھیں, اس کے اندر جو فردر میننگ ہے اس کو ڈسکور کریں. یہ مطلب ہے. ارتھمیٹک میں کوئی چیز ڈسکور کرنے کی نہیں ہوتی. وہاں تو 2 مل کر 4 مل کر 8 مل کر 16, اس میں آپ کیا نئی باتیں کیا ڈسکور کریں گے. لیکن یہ جو ہے یعنی جو مذہب کا معاملہ ہے, جو دین کا معاملہ ہے, وہاں قدم پر آپ کو ڈسکور کرنا ہے, آپ کو اپنے دماغ کو استعمال کرنا ہے. انسان کے دماغ جو ہے اس کے اندر بے پناہ کیپیسٹی ہے, لیکن وہ سب ڈائمنڈ پوزیشن میں ہے, یعنی خابیدہ ہے, سوئی ہوئی ہے. تو اس کو بیدار کرنا ہے. اس سوئے ذہن کو بیدار کرنا, وہ کیسے ہوگا؟ اگر سب کچھ ارتھمیٹک کے لینگویج میں ہوتا, حساب کی زبان میں ہوتا, تو آپ اس میں کیا سوچتے ہیں, آپ کا دماغ ایکٹیویٹ کیسے ہوتا؟ تو یہ جو انداز قرآن بھی اختیار کیا گیا, جو اسلوب, جو اسٹائل اختیار کیا گیا ہے, وہ ہے آپ کے مائنڈ کو, اس کا مقصد ہے آپ کے مائنڈ کو ایکٹیویٹ کرنا. اور دیکھیے ایک بات یہ ہے جس کو کہ آپ یقیناً اس کو آپ سمجھتے ہوں گے کہ جب کوئی آدمی کسی ایک بات کو خود ڈسکور کرتا ہے تو اس کی ویلیو بہت زیادہ ہوتی ہے اس کے لیے. ایک جانی ہوئی بات کو, ایک بتائی ہوئی بات کو جب آپ مانتے ہیں تو وہ آپ کے لیے اتنی بڑی نہیں ہوتی, آپ کے مائنڈ کا اتنا بڑا جز نہیں بنتی, آپ کو اتنا زیادہ ایکٹیویٹ نہیں کرتی, آپ کے اندر اتنا زیادہ بھوچال نہیں لاتی. لیکن جب آپ کوئی چیز خود ڈسکور کریں, خود سوچتے تو وہی ہوتا ہے جو مشہور جو واقعہ ہے گریک فلاسفر کا کہ اس کو ایک لا دریافت ہو گیا, تو وہ حوض میں نہا رہا تھا اس وقت, تو نکل کے بھاگا یہ کا کہتے ہوئے کہ میں نے پا لیا. یہ ڈسکوری کا جوائے, ڈسکوری کا ایک جوائے ہے, ڈسکوری کے اندر ایک عجیب غریب قسم کا پلیزر ہے. ڈسکوری میں ایک عجیب غریب قسم کا آپ کو سکون ملتا ہے, آپ کے دماغ کو عجیب غریب قسم کا ایک اعتزاز ملتا ہے.
تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انسان جو ہے چیزوں کو ڈسکوری کی سطح پر پائے، چیزوں کو ڈسکوری کی سطح پر پائے. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت بڑی چیز دینا چاہا. ایک تو یہ کہ آپ اپنے ذاتی چوائس سے کریں کام، کسی پابندی کے بغیر، اور یہ کہ باتوں کو آپ خود سے ڈسکور کریں، خود سے ڈسکور کر کے جانیں. وہ انسان سیلف ڈسکوری کی سطح پر کھڑا ہو اور سیلف چوائس کی سطح پر کھڑا ہو. یہ مطلوب ہے انسان سے اللہ تعالیٰ کو. اور یہی وہ انسان ہے جس کا سلیکشن ہوگا جنت کے لیے. دیکھیے جنت کے بارے میں لوگوں کو عجیب مختلف قسم کے تصورات ہیں. کوئی سمجھتا ہے کہ ساتھ تہذیب پڑھ لو جنت ہو گئی، کوئی سمجھتا ہے کہ شفاعت مل جائے گی جنت، شفاعت کے جنت مل جائے گی، مسلم فیملی میں پیدا ہو تو جنت مل گئی، فلاں تہذیب پڑھ لو تو جنت مل گئی. یہ سب جنت کو انڈر اسٹیمیٹ کرنا ہے، یہ سب جنت کو انڈر اسٹیمیٹ کرنا ہے. دیکھیے جنت میں صرف وہ لوگ جائیں گے جو اس کے لیے ڈیزرو کرتے ہوں، جو اس کے لیے ڈیزرو کرتے ہوں. آپ غور کیجئے کہ ایک ملٹی نیشنل کمپنی ہے، اس کو ایک ضرورت ہے ایک ڈائریکٹر کی، تو کیا کسی کو پکڑ کے ڈائریکٹر بنا دے گا وہ مین آف اسٹریٹ کو؟ نہیں. جس نے وہ سائنس پڑھی ہے، جس کو اس کا ایکسپیرئنس ہے، جو واقعات اس کے ڈیزرو کرتا ہے، اس کا سلیکشن ہوگا. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ملٹی نیشنل میں ایک آدمی کا ایک جاب دیا جاتا ہے، اس سے بھی کم درجہ ہے جنت کا کہ کسی کو برد و بھیڑ بکری کے طریقے سے؟ جنت بہت ہی ریفائنڈ جگہ ہے، بہت ہی غیر معمولی جگہ ہے. تو اسی کے لحاظ سے انسان چاہیے. تو یہ ساری بات جو دنیا میں رکھی گئی ہے، انسان کو جو موقع دیا گیا کہ خود سے سوچے، خود سے چوائس لے، خود سے رائٹ بات کو جانے، خود سے اپنا پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کرے، خود سے اپنی شخصیت بنائے. یہ سب جو ہے یہ اسی لیے ہے تاکہ جنتی انسان تیار ہو. جنت یاد رکھیے صرف جنتی انسانوں کے لیے، جنتی پرسنالٹی کے لیے. یہ نہیں کہ کسی کو پکڑ لو جنت بھر دو اس کو. جنت بہت ہی ریفائنڈ کالونی ہے، اور اس میں بسانے کے لیے بھی بہت ہی ریفائنڈ لوگ چاہیے، بہت ہی پریپیئرڈ پرسنالٹی. تو یہ سب اسی لیے رکھا گیا ہے. یہ سارا جو اللہ تعالیٰ کا جو پلان ہے انسان کے ساتھ، ان سب کا آخری جو مدعا ہے، آخری جو مقصد ہے، وہ یہی ہے کہ وہ انسان تیار ہوں جو جنت میں کے ریفائنڈ کالونی میں رہنے کے قابل ہوں. بہت ہی ریفائنڈ کالونی، بہت ہی زیادہ پرفیکٹ کالونی، بہت زیادہ آئیڈیل کالونی. تو وہاں پر بسنے والے انسان اللہ تعالیٰ کو درکار ہیں. یہ سارے حالات اسے پیدا کیے گئے ہیں تاکہ ان انسانوں کو سلیکٹ کیا جائے، ان انسانوں کو منتخب کیا جائے. تو یہ ایک سلیکشن گراؤنڈ ہے یہ دنیا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے واش کر رہے ہیں لوگوں کو، ہر آدمی کے ریکارڈ تیار کر رہے ہیں. اور آخرت میں یہی ہوگا کہ جو لوگ ڈیزرو کرتے ہوں گے ان کو سلیکٹ کر کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا، جنت میں بسا دیا جائے گا. تو ہم آپ کو جو قرآن میں ہے کہ وہ مثل ھذا فلیعمل العاملون، تو یہ ہے وہ چیز جس کے لیے انسان عمل کرے، یہ وہ چیز جس کے لیے انسان عمل کرے. تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقل دے، ہم سب کو توفیق دے کہ ہم جنت والے عمل کریں، ہم سب کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین.